تو ساتویں امام علیہ السلام مسجد نبوی میں روزہ رسول سے متصل کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہمیں نماز جو پڑھتے حرم میں کہاں سے مولا امین سے لے کے ہمارے ہر امام نے روزے کے 7 نماز پڑھی. لوگ کہتے ہیں نیشے کو جاتا ہے وہاں نماز نہیں. رسول خدا کی طرف پوچھ کر امام نے خبر تھا نبی اور امام کی طرف پوچھ کر کے نماز پڑھو تو نماز پڑھتے ہیں. مولا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ امام زندہ نبی زندہ. اگر تو خوش کرو گے تو تم بے ادبی کر رہے پہنچاتا ہے کچھ نہیں کر سکتے. باقی لوگ کہتے ہیں وہاں امام روزہ رسول کے بالکل ساتھ ہے نماز پڑھ رہے. اتنے میں کچھ ملعون لوگ آئے امام کے نماز کے دوران گلے پہ زنجیریں ہاتھوں میں کڑیاں بنائے پاؤں میں بیڑوں اور نماز کی حالت میں امام کو گھسیٹا. انہوں نے بھی غسل نہ کیا. مجھے بتایا گیا ہے تعبیر کرانا ہوگا. بڑے مظلومیت کے تعبیر سے مرتبہ امام علیہ السلام کے جب زنجیریں ڈالی جیتنے لگے مدینے والے دیکھ رہے کہ امام کی نماز کی ہو گئی. جب انہوں نے امام کی نماز کو روا دیا تو امام علیہ السلام نے فوراً روزہ رسول کو دیکھا یا جتا آپ گواہی دی تھی میں بے خطا. یعنی ہم نے متوجہ کیا تم کلمہ بھی میرے جگ کا پڑھتے میرے نانا کا کلمہ پڑھتے اور ہمیں گرفتار کرتے. امام علیہ السلام کو زنجیریں بات کیوں کبھی میں خلیفہ نے کہا ہے امام کو لے آؤ. یہ جب مدینے میں رہتے ہیں لوگ ان کی طرف رجوع ہوتے ہیں. لوگ ان کے پاس اپنی حاجات لے آؤ. امام کو لے کر آپ جانتے ہیں امام کے 18 دیتے ہیں اور یہ روایت جو ہے وہ ہم سے کم روایت ہے. آپ جانتے ہیں جس کی آدمی چلتا نہیں اپنے بچوں کے سامنے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے دنیا میں انسان کو کس بات سے بے انتہا خوشی ہوتی ہے؟ امام نے کہا جب اس کے گھر میں کوئی بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا ہے تو زبان بیٹے کو دیکھ کے باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. مولا دنیا کا سب سے بڑا غم کس بات میں ہے جب وہی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے مانگنا. میں نے حضرت علیمہ کا نام نہیں لیا. خدا آپ کے بڑوں کو آباد رکھے. خدا آپ کے بچوں کو سلام آگے قبائج کا مجلس کا اہتمام ہے. کوئی ایسا نہ ہو تو حاجت لے کے نہ آئیں گے جی بھر کے روئیے گا آنسو بہائیں گے دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور سب سے پہلے مانگیے گا ہمیں کاظمین میں زیارت آئیں گے. چلیے گا میرے ساتھ امام علیہ السلام کے سارے بیٹے چھوٹے سے کم سے امام کو بار زندان میں لے جا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ امام کی امام علیہ السلام سے پوچھا مولا آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر کی صحت میں سوتے ہیں. امام کی آپ سو رہے تھے. امام نے فرمایا خام کا مولا پوچھ سکتے ہیں کہ میری اتنی بہنیں ہیں ہر بہن میرے بابا کو یاد کرتی ہر رات کے لیے پروردگار ہمیں واپس میں لا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. جناب زینب کو مولا علی کو اتنی محبت تھی ایسا ہوا تھا. جناب سکینہ کو مولا حسین کا سینہ کتنا پسند تھا. یہاں کر کے مولا شہادت کے لیے ادارے کی بھی کہنے بابا آخری مرتبہ سینے پہ سنا. کی قسم عجیب انسان ہے. آج پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ یہ آج گھر میں کسی کے گھر میں چھوٹی بچی ہے تو جا کے پیار کرتے رہیے گا. آج جناب معصومہ ہم لوگوں کو دینی کو اپنے بابا سے بڑی محبت ہے اور مولا کو بھی جناب معصومہ قوم سے بڑی محبت ہے. اجروں کو کرے گا پورا مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں. تعاون پر آمد ہونا جب زیارت کریں گے آج یہ روایت پڑھوں گے آگے بڑھوں گا. امام کی پوری شہادت پڑھنا چاہتا تھا بس بھائی میرے بھائی جی آ چکے ہیں ماتم ہوگا تو آپ جی بھر کے ماتم کیجیے گا. سن لیجیے اس سے پہلے کہ آگے بڑھو. تاریخ میں چند تابوت بڑے مضبوطی ہوتے ہیں. ان تابوت بیان کر دو چل پوری دنیا میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تصویریں دیکھیں گے نا 25 رجب کی کاظمین کی جہاں جہاں پہ دنیا میں جو تو دیکھ سکے دیکھیے گا اور سے دیکھیے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کاظمین میں جو تابوت برآمد ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے تابوت سے زنجیریں ہر سال چاہے ایران ہو عراق ہو لبنان ہو شام ہو پاکستان ہندوستان دنیا میں کہیں چلے جائیں جہاں جہاں 7ویں امام علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوتا ہے
اور آپ کون سے کو کوشش کرتے ہیں زنجیریں ضرور لگائیں. کچھ تو تابوت ہے اس کا زنجیریں ہوتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ زنجیریں کیوں؟ میں پوری روایت کرنا چاہ رہا ہوں. تین تابوت سنیے بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. پہلا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، تابوت کے آگے کاندھا دینے والے خود مولا علی ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نام حسن حسین ہے. مولا آواز دے کے کہتے ہیں بیٹا حسن مجھے تابوت کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے آواز دی جی بابا زینب میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیوی زینب تابوت میں آئے، جنازے میں آئے. بیٹا زینب کو گھر چھوڑو. جناب زینب میں ہاتھ پان کے کہوں گا مولا رات کا وقت ہے، مدینہ شہر ہے، ماں کا تابوت ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے. مولا بیوی کے سر پہ بولتا ہے آنے میں دے مولا آپ کل کیا کریں گے جب 13 محرم کو مجمع عام ہوگا، دوسرے کا بازار ہوگا، بغیر چادروں کے آپ کی بیٹیاں تابوت کو روک دے. میرے بھائی تابوت ہے تو 2 منٹ کی بھی 5 منٹ کی میں زحمت دوں گا، چلیے گا میرے ساتھ. مطلب کی توجہ میرے ساتھ ہے. یہ پہلا تابوت ہے، مجھے دیکھیے گا، ہاتھ بات کہہ رہا ہوں. پہلا تابوت. دوسرا تابوت کس کا ہے؟ شہر ہے، تاریخ زندان ہے، کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے. تابوت اٹھانے والا ایک قیدی بھائی ہے، زنجیروں کے ساتھ تابوت اٹھا رکھا ہے، اور بھائی کہتا ہے میرے بابا اپنی بیٹی کا تابوت لے لیجیے. ابھی زنجیروں کے ساتھ بھی تابوت اٹھائے جاتے ہیں. میں نے تاریخ ایسے تابوت کہیں نہیں دیکھے، اتنے مظلومیت تھے. بس میں نے کمال کر دیا. تیسرا تابوت امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے استادہ میں جن کے گوشت زندان کی تاریخی دھار زنجیریں ان کی ہڈیوں تک چلی گئے. السلام علی المعذب بحار السنون جس کو زندان کی تاریخیوں میں شکنجا کیا گیا ہے. میں نے روایت پڑھی تھی نا بھی آپ کے سامنے کہ ایک ہی تابوت ہے جس کے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہوگی. بھائی امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے دادا موسیٰ کاظم پہ 4 مزدوروں کو پیسے دیتے تابوت اٹھایا، اس کے 18 بیٹے تھے. حضروں میں لگا کوئی رونے کے قصہ کریں گے، میری باتیں پوری تو نہیں کریں گے. بڑے غیرت مند مومن ہوتے ہیں، بعض جملے برداشت نہیں کرتے. مولانا یہ جملہ نہ پڑھا کیجیے. 18 بیٹوں کا باپ، ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے جب میں دنیا سے جاؤں میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو. اگر بیٹا عماد رضا ہو، باپ زندان میں ہو، وہ بھی بغداد کی قید میں. روایت کیا تھا امام رضا علیہ السلام جب رات میں رو رہے تھے نا تو سارے بہن بھائیوں نے کہا بھیا کیا بات ہے آپ اپنے آنکھوں میں اطلاع سنو. امام نے رو کے فرمایا آج رات سب یقین ہر اطلاع میں چینی آنے والی ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے عید لینے آئیں گے. امام نے کہا نہیں ہم یتیم ہو گئے. ایک بہن نے سوال کیا بابا کو کون دوسروں کا فن لے گا؟ ہم نے خود جاؤں گا. ابھی ہاتھ جوڑ کے کہوں امام نے ہنسا کہا کہ آپ کو پھر بھی دوسروں کا فن تو ملا. مولا کربلا میں ایک لاشا پڑا تھا، 3 دن لاشا دھوپ میں پڑا ہوا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. ہاتھ جوڑ کے ہاتھ نہیں جڑتے سن لیجیے. 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا. تصدیق مرتبہ 4 مزدوروں کو بڑی پاس میں پیسے دیے، کہا جاؤ جا کے پورے بغداد پہ لاشا رکھ دو. ایک مرتبہ 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا، 4 مزدوروں کو پیسے دیتے ہیں. تابوت اٹھا کے مولا اگر ہم بغداد میں ہوتے ہیں مولا آپ کی عظمت کے مطابق ماتم کرتے اور روتے ہوئے تابوت اٹھاتے. بس تو تابوت ہمارے کا تابوت ہے. 4 مزدوروں کو میں جانتا ہوں بہت رات ہو گئے، 11:15 ہو گئے. 4 مزدوروں کو پیسے دیے. امام کے الفاظ ہے 4 مزدوروں نے تابوت اٹھایا،
4 مزدور جنازہ لے کے چلے کھلے بغداد پہ، ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے. مستحب یہ ہے جنازے کے پیچھے چلو، وہ آگے چلتا جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا ماذا امام الرفضا، اللہ سے کا امام مر گیا. سارے شیعہ ہو کے کوئی ناجمین سے باہر ہو گیا کیونکہ بغداد بھی پہنچے مزدوروں سے سارا. یہ قصہ جنازہ ہے، ہمارے امام مر گئے تھے، ہمارے امام مرتے نہیں، ہمارے امام شہید ہو گئے. ایک شیعہ نے رو کے سوال کیا، او مزدوروں، قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، یہ ہمارے امام کے تابوت سے زنجیریں کیوں لٹک نہیں ہے؟ نہ تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی، زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی. اجرکم اللہ، میں اور کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ ہاں قرآن کے آخر سے پہلے کے تابوت کو کہا تھا دے، جیسے ہی تابوت اٹھا شیعہ کاظمین میں تابوت کو لائے، سب رو رہے تھے، سوال کر رہے تھے جنازہ کون پڑھائے گا، کون امام کو قبر میں اتارے گا. کسی نے کہا تم مومنوں کا نہیں میں گنہگار ہوں. اتنے میں دیکھا مدینے سے کوئی روتا ہوا رہا، امام کا بیٹا آگے بڑھے، امام سب نے ناشتہ بنانے تو دیکھے تابوت برآمد ہو گیا. امام نے نظر آگے بڑھے، اپنے ہاتھ کو تابوت میں گرایا، سینے سے سینہ ملایا، رو کے کہا بابا میری بہنیں انتقال میں تھی.